السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع تیمم کا بیان۔ تیمم کے بیان کا باب نمبر 1، 2، 3 اور حدیث نمبر 223، 224، 225 اور 226 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان، پس اگر تم پانی نہ پاؤ، حضر میں جب پانی نہ پائے اور نماز کے جاتے رہنے کا خوف ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ تیمم میں مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر پھر گرد کم کرنے کے لیے ان کو پھونکنا۔ ان بابز کی پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کا بیان۔ باب نمبر 1، حدیث نمبر 223۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پس اگر تم پانی نہ پاؤ۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 2۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، یہاں تک کہ جب ہم بیدا یا ذات الحبیش میں پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے قیام کیا، اور لوگ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ٹھہر گئے، اور اس مقام پر کہیں پانی نہ تھا اور نہ ہی لوگوں کے پاس پانی تھا، لہٰذا لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کو ٹھہرا لیا، اور وہ بے آب مقام پر ہیں اور نہ ہی ان کے ہمراہ پانی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ پر غصہ کیا، اور جو کچھ اللہ نے چاہا کہ کہیں وہ انہوں نے کہہ ڈالا، اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کونچھا مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، اس لیے میں درد کی شدت سے جنبش بھی نہ کر سکی۔ پھر صبح کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ بیٹھے، دارن حالی کا آپ بغیر پانی والے مقام پر تھے۔ چنانچہ اللہ بزرگ و برتر نے آیت تیمم نازل فرمائی، پس سب نے تیمم کیا، تو اسی دن سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے آل ابوبکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جس اونٹ پر میں تھی اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 224۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی تھی۔ نمبر 1، مجھے 1 مہینے کی مسافت پر رعب کے ذریعے مدد دی گئی۔ نمبر 2، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور پاک بنا دی گئی، پس میری امت میں سے جس شخص پر جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے کہ اسی مقام پر نماز پڑھ لے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کے مال حلال کر دیے گئے ہیں اور مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہ کیے گئے تھے۔ نمبر 4، مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی۔ نمبر 5، ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، جبکہ میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ باب نمبر 2، حدیث نمبر 225۔ حضر میں جب پانی نہ پائے اور نماز کے جاتے رہنے کا خوف ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ سیدنا ابو جہیم بن حارث انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آئے
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص خود ابو جہیم مل گیا اور اس نے آپ کو سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ دیوار کی طرف آئے، اس پر ہاتھ مارا، اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کیا، فرمایا، پھر اسے سلام کا جواب دیا۔ باب نمبر 3، حدیث نمبر 226۔ تیمم میں مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر پھر گرد کم کرنے کے لیے ان کو پھونکنا۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم اور آپ سفر میں تھے اور جنبی ہو گئے تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی اور میں مٹی میں الٹ پلٹ گیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس طرح کرنا کافی تھا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور ان میں پھونک دیا، پھر ان سے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں تیمم کے بیان کا باب نمبر 4 اور حدیث نمبر 227 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا پاک مٹی مسلمان کا وضو، وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے اور اسے پانی سے کفایت کرتی ہے۔ ان بابز کی پوری حدیث سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔